باب الزکوٰۃ من الاسلام، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ زکوٰۃ اسلامی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا کام ہے، اسلامی عمل ہے۔ اعمال اسلامی میں سے ایک عمل زکوٰۃ بھی ہے۔ تو جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا، ناقص مسلمان ہوگا۔ اور ایمان و اسلام ایک ہے، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ زکوٰۃ بھی ایمان کا کیا ہے؟ جز ہے۔ جب اسلام کا جز ہے تو ایمان کا بھی جز ہے۔ محدثین کا مقابلہ چونکہ مرجیہ کے ساتھ رہا ہے، اور آج 80% مسلمان عملی طور پر مرجئی ہے۔ وہ اعمال کو تو مفید سمجھتے ہیں، چنانچہ بڑے دنوں میں بڑی راتوں میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، اور برائی کو ایمان کے لیے مضر نہیں سمجھتے، چنانچہ ہر برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس لیے اعمال کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بڑھا کر بیان کرنی چاہیے تاکہ بے عمل مسلمان کو ہوش آئے اور وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اسی لیے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محدث ہے اور محدثین کا مقابلہ مرجیہ سے ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیاں بدیاں کیا کہتے ہیں نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے اعمال کی زیادہ سے زیادہ وضاحت اور تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں سورۃ البینہ کی آیت لکھی ہے، وقولہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یہ لکھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورت کے مضمون کا سمجھنا تقریباً ضروری سے ہو جاتا ہے۔ سورت کا شروع ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ ہے، یہاں سے ہے کہ نہیں ہے اہل کتاب کافروں میں سے ایمان لانے والے، مگر یہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کہ اہل کتاب ایمان والے مشرکین ایمان سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ اس کے پاس بینہ اور دلیل آ پہنچی، دلیل بینہ آ پہنچی، یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، خواہ وہ اہل کتاب ہو یا مشرکین میں سے ہو، تو یہ اپنے حال سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ چونکہ جب واضح دلیل آ پہنچی یعنی حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو قرآن کی دعوت دی، قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دی، تو پھر کیا ہو گئے؟ اس سے پھر گئے۔ اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد کیا کہتے ہیں لوگوں کو حکم نہیں دیا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی کیا ہے؟ دین قیم ہے۔ مخلصین لہ الدین، خالص کرے دین کو اللہ کے لیے، اور کیا کرے؟ حنفاء، حنیف رہے، یعنی تمام ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر دین حق کی طرف مائل ہو جائے۔ یہود کے دین میں گڑبڑی ہو گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں اور ساری گڑبڑیاں ختم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں۔ نصارہ کے دین میں بھی ایسے ہو گیا تھا، تو جن کے بھی دین میں گڑبڑیاں ہو گئی ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، اور اللہ کے لیے خالص کر کے حنفاء، تمام ادیان باطلہ سے یکسو اور کٹ کر کے دین حق کی طرف مائل ہو جائے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے،
اور ان کو یہ بھی حکم تھا کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں گے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور کیا کریں گے؟ زکات ادا کریں گے۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہی کیا ہے؟ قیمہ، مضبوط دین ہے۔ در حقیقت یہ قیمہ جو ہے، دین القیمہ، یہ موصوف صفت ہے، اس کو مرکب اضافی سے بدلا گیا ہے، اس کو مرکب اضافی سے کیا کیا گیا ہے؟ بدلا گیا ہے، اور فرمایا یہ دین سیدھا ہے، یعنی جو احکام کتب سماویہ میں دیے گئے وہی احکام قرآن میں ہے، بس یہود کا قرآن کی تعلیمات سے دور بھاگنا، نصارہ کا قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کرنا حیرت ناک ہے اور عبرت ناک ہے۔ یہ لوگ کیسے کیا کہتے ہیں قرآن سے اور اسلام سے بھاگتے چلے آ رہے ہیں؟ یہی تو دین قیم ہے، پیچھے سے یہی تو دین چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مشرک ہوں گے، منکر ہوں گے، اہل کتاب ہوں گے، جو بات نہیں مانیں گے، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، اور بدترین خلائق ہے، اور نیک کام کرنے والے جو ہوں گے، مومنین ہوں گے، وہ خیر البریہ ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ان کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی جزا آخرت میں ملے گی۔ یہ کیا کہتے ہیں سورت کا مختصراً طور پر کیا ہے، ذرا سا خلاصہ آ گیا۔ حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذالکہ کا مشار الیہ سابقہ ادیان کی باتیں ہیں، ذالکہ سابقہ دین، سابقہ یہودیت، نصرانیت اور جو دوسرے اہل کتاب ہیں ان کے دین کی باتیں ہیں، ان میں زکوٰۃ بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دین مستقیم ہے، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ بھی دین مستقیم میں داخل ہے، یعنی زکوٰۃ دین کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور دین اور ایمان ایک ہے مصنف کے یہاں۔ شروع باب میں ہم نے بتلایا تھا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اعمال یعنی زکوٰۃ ایمان کا کیا ہے؟ جز ہے۔ کیا ہے؟ جز ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، اور پھر حدیث کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اور ترجمہ کے ساتھ اس کو ضروری وضاحتیں اور باتیں آ جائیں گی۔ دیکھیے، بابن الزکاۃ من الاسلام، یہ جو بابن ہے اس کو تنوین کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، تب ہوگا الزکاۃ من الاسلام، اور اگر اب اس کو تنوین کے ساتھ نہ پڑھیں، مضاف مضاف الیہ کر دیں، تو کہیں گے باب الزکاۃ من الاسلام، بابو اب کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا، اور الزکاۃ من الاسلام اس کا کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا جز ہے ترجمۃ الباب کا، قرآنی آیت، یہ الزکاۃ من الاسلام کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کیا ہے؟ دلیل ہے، جس دلیل کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث ہے، اور حدیث جو ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ یہ بڑے ہی عظیم المرتبہ صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی کیا ہے؟ بشارت دی ہے، دنیا ہی میں جن کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جاء رجل، آیا ایک آدمی، جاء رجل، آیا ایک آدمی، دیکھیں رجل کے اوپر لکھا ہوا اسمہ زمام بن ثعلبہ، اس کا نام کیا ہے؟ زمام بن ثعلبہ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من اہل نجد، اہل نجد سے، اہل نجد سے، کہاں سے آیا؟ اہل نجد سے آیا۔ نجد، حجاز اور تہامہ، یہ 3 علاقے کہلاتے ہیں۔ عرب کا جو بلند حصہ ہے اس کو نجد، نون کے زبر اور سین کے سکون، جیم کے سکون کے ساتھ، اور ایک حصہ ہے جو پست ہے، نیچلا والا حصہ ہے، اس نیچے والے حصے کو تہامہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے جو درمیانی ہے، نہ نیچ ہے
بہت زیادہ اور نہ اونچ ہے بہت زیادہ، نہ بلند ہے بہت زیادہ، تو اس حصے کو حجاز کہتے ہیں۔ یہاں نجد سے مراد تہامہ کے مقابلے حجاز کا بلند حصہ ہے جو عراق تک چلا گیا ہے، یعنی عراق کی جانب کا نجد کا جو حصہ ہے تہامہ کے مد مقابل، وہ والا حصہ کیا ہے؟ مراد ہے۔ من اہل نجد، اہل نجد میں سے، اب یہ آنے والا جو آدمی تھا زمام بن ثعلبہ تھا، اس کی حیت کو بتلا رہے، کیا کہتے ہیں؟ سائر الراسی، سائر الراسی، سائر یا سائر الراسی، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے، منصوب اور مرفوع دونوں طرح پڑھیں گے، اور اس کا مطلب ہے بال بکھرے ہوئے تھے، اور بال کا بکھرنا یہ سفر کی دوری، بعد کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جب آدمی بہت زیادہ دور ہو، دور سے آیا ہو، تو اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر سائر الراس، بال بکھرے ہوئے، تو راس سے مراد کیا ہے؟ سر ہے، بال بکھرے ہوئے تھے یعنی دور کا سفر کر کے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس روایت سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، نصر الباری والے نے نصر الباری میں لکھا ہے کہ اس سے سائر راس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ طالب علم کو ضرورت سے زیادہ زیب و زینت بناؤ سنگار کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، نہیں پڑنا چاہیے، بس طالب علم کو تو ایک ہی دھن ہونا چاہیے، وہ علم حاصل کرنے کی دھن، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے نصر الباری میں ایک شعر بھی لکھا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن میرا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن میرا۔ یہ سائر الراس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اس آنے والے اور سوال کرنے والے نجدی کے بارے میں محدثین کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ قاضی عیاض اور ابن بطال کی رائے یہ ہے، جیسے کہ بین السطور اور حاشیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے، کہ یہ شخص ہے زمام بن ثعلبہ۔ یہ حضرات اپنے خیال کی تائید میں کئی ساری دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں جب یہ حدیث طلحہ بن عبید اللہ کی آئی ہے، تو وہاں پر زمام بن ثعلبہ کی حدیث بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ طلحہ میں جو رجل من اہل نجد ہے، وہاں زمام بن ثعلبہ ہی مراد ہے، کیونکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ حدیث ایسی ترتیب سے بیان کرتے ہیں کہ پہلی روایت میں اگر کوئی ابہام رہ گیا ہو تو دوسری حدیث سے اس کی کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی ساری دلیلیں دی گئی ہیں، یہ خیر، تو ہم نے یہاں بتلایا آپ کو کہ زمام بن ثعلبہ مراد ہے۔ نسمع، طلحہ بن عبید اللہ کیا کہتے ہیں؟ نسمع، ہم سن رہے تھے، دوی صوتی ہی، ہم سن رہے تھے اس کی آواز کی گنگناہٹ، ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے۔ دویہ اور دویہ، دال کے فتح اور دال کے ضمہ کے ساتھ، اور واو کے کسرہ کے ساتھ، اور یا پر تشدید ہے، اس کے معنی آتے ہیں مکھی کی بھن بھناہٹ۔ یہاں یہ جو دیہاتی آدمی آیا تھا، اس کے گنگنانے کی وجہ سے، اس کے بولنے کی وجہ سے، جلدی جلدی بولنے کی وجہ سے ایسی گنگناہٹ کی آواز ہو جا رہی تھی۔ اور گنگناہٹ کی آواز کیوں ہو رہی تھی، اس کی وجہ بھی شراح نے بیان کی ہے کہ یہ اپنی قوم کے نمائندے تھے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے کہ بھائی ہم جب نمائندے ہیں تو ہمیں جو یہاں سے ہدایت ملے گی وہ اچھی طرح یاد کر کے قوم تک پہنچانا ہے، اس لیے اپنے ان سوالات کو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو سوالات ان کو پیش کرنے تھے وہ اپنی زبان پر اچھی طرح دہرا رہے تھے تاکہ گفتگو کرتے وقت کسی قسم کی لغزش نہ پیش آ جائے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس بڑے آدمی کا رعب اور ڈر فطری طور پر اس آدمی پر پڑتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ شخص آہستہ آہستہ ان سوالات کو یاد کرتا جا رہا تھا، بار بار ان کو دہرا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آواز میں ایک گنگناہٹ سی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ ہے نسم و دویہ صوتی، ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے۔ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، اور ہم سمجھ نہیں رہے تھے ما یقول، وہ کیا کہہ رہے تھے۔ حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے، قریب ہو گئے یعنی قریب آ گئے، تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ آگے حدیث میں آ رہا ہے فَإِذًا هُوَ يَسْأَلُ، تبھی وہ پوچھ رہا تھا عن الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ یہ ادا مفاجاتیہ ہے، یعنی ان کی حیات رسا، یعنی ان کی جو حیات سائر تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اس سے یہ توقع نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن اچانک اسلام کے بارے میں سوال کیا، اس لیے عیسیٰ مفاجاتیہ لائے۔ سمجھ رہے؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عن ارکان الاسلام، فَإِذًا هُوَ يَسْأَلُ عن الاسلام اے عن ارکان الاسلام، یعنی اس نجدی آدمی کا سوال اسلام کی حقیقت اور ماہیت سے متعلق نہیں تھا، بلکہ اسلام کے ارکان، اسلام کے فرائض کے متعلق سوال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شہادتین کا ذکر نہیں ہے، شہادتین کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ احتمال یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت سے متعلق پوچھ رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کو بیان بھی فرمایا ہو، مگر راوی نے اختصار کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایمان لانا ہے شہادتین۔ فقال رسول اللہ فَإِذًا هُوَ يَسْأَلُ الاسلام، تبھی وہ سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا خمسن خمسن، یعنی مرفوع منصوب مجرور سب پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ عبارت کیا کہتے ہیں خمسن کی اجازت نہیں دیتا، کہ وہ خمسن اگر ہوتا تو الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں کیا ہے؟ فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے۔ فقالا، تو آدمی کہنے لگا حل علیہ غیرہا، کیا ان دن اور رات میں 5 نمازوں کے علاوہ مجھ پر کچھ فرض ہے؟ قال لا، تو حضرت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی نمازیں پڑھے۔ الا ان تطوع کا تو لفظی معنی ہے مگر یہ کہ تو زائد کرے، زائد کرے کا مطلب ہے نفل نماز پڑھے، کیا کرے تو؟ نفل نماز پڑھے۔ اس کے بعد اس نے، جو دیہاتی آدمی تھا، اس نے یہی جواب دیا لا ازید علی ھذا ولا انقص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سوال کیا کہ کیا میرے اوپر اور بھی کچھ واجب فرض ہے؟ قال لا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی کام کرے، مگر یہ کہ تو سے زائد کام کرے۔ ٹھیک ہے، اس جملے سے شبہ ہو سکتا ہے کہ وتر اور عیدین کی نماز واجب نہیں، کیونکہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کے علاوہ کسی اور نماز کے فرض اور واجب ہونے کی نفی کر دی، اور صاحب یہ کہا اور کوئی نماز کیا نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ اور بھی کوئی نماز فرض ہے، تو آپ نے منع کر دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وتر اور عیدین واجب نہ ہو۔ چنانچہ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنی کتاب جب انہوں نے الام لکھی ہے تو انہوں نے اس روایت کو نقل کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں یہی ارشاد فرمایا ہے 5 نمازیں فرض ہے، 5 نمازوں کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے وہ وتر ہو یا عیدین وغیرہ ہو، سب کے سب کیا ہے؟
سب نفل ہے، کوئی بھی وجوب میں داخل نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، احناف کے یہاں کیا کہتے ہیں وتر بھی واجب ہے، عیدین بھی کیا ہے واجب ہے، عیدین بھی واجب ہے اور کیا کہتے ہیں واجب ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس کا جواب دیں۔ تو جواب دینے کے لیے یہ ہے کہ یہاں جو طرز اختیار کیا گیا ہے، لا فقال حل علی غیرہا، کیا مجھ پر اس کے علاوہ کچھ واجب ہے؟ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں۔ تو اس طرز سے کسی اور نماز کے وجوب کی فرضیت کی نفی نہیں کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ قرینہ یہ ہے کہ آگے چل کر کے زکوٰۃ سے متعلق بھی بعینی یہی الفاظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الا ان تطوع۔ تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے علاوہ صدقۃ الفطر واجب نہیں، حالانکہ حضرات شوافع بھی صدقۃ الفطر کے وجوب کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے کیا ہے جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث وتر سے قبل کی ہے، وتر کے واجب ہونے سے پہلے کی ہے، اور جب وتر سے واجب ہونے کی پہلے کی روایت ہے تو وتر کے وجوب کو یہ منسوخ نہیں کرے گی، وتر کے نماز کے منسوخ نہیں کرے گی۔ اور احناف کی دلیل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ وتر کیا ہے واجب ہے، وتر کیا ہے واجب ہے، وتر کیا ہے واجب ہے۔ کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اور حفصہ نے روزہ رکھ رکھا تھا، بکری کا گوشت ہدیے میں آیا، ہم دونوں نے کھا لیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور حضرت حفصہ نے یہ بات بتا دی، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں انہوں نے تو روزہ رکھ رکھا تھا، اور کیا کہتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا ہے بکری کا گوشت کھا لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جگہ دوسرے دن اس کی قضا کرنی پڑے گی، دوسرے دن اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ نفل کی بات ہے، کس کی بات ہے نفل کی بات ہے، نفلی روزہ رکھ رکھا تھا، تو نفل روزہ کو رکھنے سے واجب ہو جاتا ہے، اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ واجب بھی فرض کے درجے میں رکھنا کیا ہے ضروری ہے، کیونکہ نفل شروع کر دیا تو واجب ہو گیا، واجب کو پھر قضا کرنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح احناف نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، آگے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیام رمضان، رمضان کے روزے ہیں، کیا رمضان کے روزے، قال هل علی غیرہ، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کچھ واجب ہے، قال لا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو تطوع نفلی عبادت کرے، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذکر کیا الزکات، زکات کا، فقالا، قالا، تو اس نے کہا حل علی غیرہا، کیا میرے اوپر زکات کے علاوہ کچھ واجب ہے، قال لا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل کام کرے، قالا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں فادبر الرجل وهو یقول، تو وہ آدمی پیچھے مڑ کر کے چلا گیا، وهو یقول، اور کہہ رہا تھا واللہ، خدا کی قسم، لا ازید علی هذا، میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا، ولا انقص، اور کم بھی نہیں کروں گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح ان صدقہ، کامیاب ہو گیا اگر سچ بات کہی۔ اس دیہاتی آدمی نے یعنی زمام بن ثعلبہ نے جاتے جاتے یہ کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ زیادہ عبادت نہیں کروں گا، تو زیادہ
اور قسم کھا کے کہہ رہے واللہ خدا کی قسم میں زیادہ نہیں کروں گا، قسم کھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں۔ تو یعنی وہ زیادہ اور کمی کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں زیادہ بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا، اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر کے یہ بات کیوں کہی؟ یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو قسم کھا کر کے انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طرفین ذکر کر کے طرف واحد کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ طرفین ذکر کرتے ہیں اور طرف واحد کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کروں گا، اس پر قسم کھاتا ہوں، تو زیادہ عبادت اور ایک ہے کم عبادت کرنا، تو یہ قسم کا تعلق کم عبادت کرنے سے ہے کہ خدا کی قسم میں کم نہیں کروں گا۔ ذکر تو کیا گیا ہے کم اور زیادہ، لیکن مراد ہے صرف ایک طرف واحد، اور وہ ہے کم کرنا۔ خدا کی قسم میں کم نہیں کروں گا، سمجھ رہے؟ یہ نیز یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ کیفیت میں کمی بیشی نہیں کروں گا، یعنی فرض کو غیر فرض اور غیر فرض کو فرض نہ سمجھوں گا، سمجھ رہے؟ فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت، اور ظہر میں 4 کے بجائے 2 رکعت نہیں پڑھوں گا۔ کیفیت اور کمیت میں کیا نہیں کروں گا؟ کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ دوسرا مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے قسم کھا کر کے کہی یہ بات کہ میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، نہ کیفیت میں اور نہ ہی کمیت میں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا اگر یہ شخص اپنے کلام میں سچا رہا تو کامیاب ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے افلح وابیہ ان صدقہ، یعنی اس کے باپ کی قسم اگر یہ سچا رہا تو کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی پر قائم رہا اور ان نیکیوں کو طاعتوں کو کرتا رہا جو بتلایا گیا ہے تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگرچہ مسلم شریف کی روایت میں وہ ابھی ہی باپ کی قسم کھانے کا تذکرہ ہے، تو اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ تو بھائی غیر اللہ کی قسم کھانے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی مستثنی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا دیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں واللہ تھا، افلح واللہ، لیکن کاتب نے اس کو اللہ کو وہ ابھی ہی کر دیا۔ بخاری میں روایت نہیں ہے، مسلم میں روایت ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ تو حاصل و خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ دیہاتی آدمی آیا اور انہوں نے عن الاسلام، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 نمازیں بتا دی، روزے بتلا دیے، زکوٰۃ بتلا دی۔ تو اس حدیث میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے پھر وہ آدمی کہنے لگا خدا کی قسم میں اس پر کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے کامیابی کی دعا کی کہ اگر یہ بندہ سچا رہا تو کامیاب ہوگا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں اور نہ ہی منہیات کا ذکر ہے، تو کیا حج فرائض میں سے نہیں ہے اور منہیات سے بچنا ضروری نہیں ہے؟ اس کا جواب توبۃ القاری والے نے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نقل کیا ہے کہ بخاری ہی میں آئندہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَرَائِعِ الاسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے سارے یہ حکام بتلا دیے۔ اور یہاں پر جو روایت آ رہی ہے صفحہ نمبر 12 پر، تو یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے۔ یہاں پر یہ حدیث کیا ہے؟ مختصر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی کہ کمی نہیں کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا۔ اس بات میں اگر سچا رہا تو یہ کامیاب ہوگا۔ یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی گفتگو ہوئی تو گفتگو ہوتے ہوتے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر یہ بشارت سنائی، کیونکہ جب آدمی کسی سے بولتا ہے تو بولنے کی وجہ سے اس کے عیب اور اس کے ہنر ظاہر ہوتے ہیں. بغیر بولے آدمی کے عیب و ہنر کا پتہ نہیں چلتا. جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے تب تک اس کا عیب اور اس کا ہنر کیا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کی قلبی کیفیت معلوم ہو گئی تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ یہ آدمی اگر سچا رہا، دین پر جمع رہا تو یہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو گیا. یہ باب یہاں پر ختم ہو گیا. اگلا باب آ رہا ہے، باب اتباع الجنازۃ من الایمان. جنازے کے ساتھ جانا ایمانی عمل ہے. جنازے کے ساتھ جانا من الایمان ایمانی عمل ہے، یعنی ایمان کے تقاضے سے آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے. رشتہ داری کی بات الگ ہے، ورنہ جنازے کے ساتھ جانے کی فرصت کسی کو نہیں ہے. ہر بندہ اپنی مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے، لیکن جنازہ آنے کے بعد اپنی تمام تر مصروفیات کو نظر انداز کرتا ہے، دکانیں بند کرتا ہے اور جنازے کے ساتھ جاتا ہے. یہی ایمان کا تقاضا. ایمان چاہتا ہے کہ جنازہ ہو گیا، دکان بند. حدیث اس میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنازے کے ساتھ گیا یقین کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کی تدفین سے فراغت حاصل کر لی گئی، تو جب وہ آدمی لوٹتا ہے تو ثواب کے 2 قیرات اپنے ساتھ لاتا ہے، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اور جس نے میت کی نماز جنازہ پڑھی پھر تدفین سے پہلے ہی لوٹ گیا تو وہ 1 قیرات لے کر کے لوٹتا ہے. یہ حدیث کا مضمون اور مفہوم ہے. استدلال سمجھیے. اس حدیث میں ایک لفظ آ رہا ہے ایمانن. امام بخاری نے ایمانن سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے ساتھ جانے کو ایک ایمانی عمل قرار دیا ہے. تو جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا کیا ہو جائے گا؟ جز ہو جائے گا. ایمان کے ساتھ ایمان کا کیا ہو جائے گا؟ جز ہو جائے گا. اب آپ ترجمہ دیکھیے اور ترجمہ کے ساتھ کچھ ضروری وضاحت آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے منقول باب و اتباع الجنازہ من الایمان. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ جنازہ کی اتباع کرنا ایمان میں سے ہے. اتباع یتبع اتباعا، اس کے معنی آتے پیچھے چلنا. جنازہ کے آگے چلنا افضل ہے یا پیچھے چلنا، اس میں اختلاف ہے. حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آگے چلنا افضل ہے اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیچھے چلنا افضل ہے. یہ حدیث حضرت معاذ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ پیچھے چلنا کیا ہے؟ افضل ہے. اور یہ اختلاف در حقیقت نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں وہ سفارشی ہے، شافع ہے، سفارشی بن کر کے جا رہے ہیں اور سفارش کرنے والا آگے آگے چلتا ہے. اور حضرت معظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ لوگ میت کو لے کر کے جو جا رہے ہیں میت کی سفارش کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ میت کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور رخصت کرنے والا پیچھے چلا کرتا ہے. رخصت کرنے والا پیچھے چلا کرتا ہے، اس لیے ہم پیچھے پیچھے جائیں گے. اور سفارشی تو اس وقت سفارش کرتا ہے جبکہ کوئی جرم ہو گیا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس کو مجرم قرار نہیں دیں گے کہ ہماری سفارش کی ان کی ضرورت ہو، بلکہ ہم تو ان کو رخصت کر رہے ہیں، وداع کر رہے ہیں. یہ تو بہرحال احناف کے یہاں ساتھ جانے والے لوگ میت کے پیچھے ہی چلیں گے اور میت کے پیچھے چلنا ہی افضل ہے، اور اتباع کا لفظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں پر حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں لفظ اتباع رکھا ہے اور حدیث میں بھی لفظ اتباع آ رہا ہے، اور اتباع کے معنی پیچھے چلنے ہی کے آتے ہیں. پیچھے
چلنے ہی کے آتے ہیں۔ دیکھیے آگے ہے ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ من اتبع جنازت مسلمین، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا۔ یہ جو مسلم کا لفظ ہے حدیث شریف میں، تو یہ قید احترازی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کے جنازے کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کے ساتھ روابط ہوں، ان کے ساتھ خاطر مدارات ہوں۔ ہاں تعزیت کے لیے ان کے گھر کیا کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ آئے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، لیکن تعزیت کے لیے ان کے گھر جانا چاہیے، کہ جب انتقال ہو گیا تعزیت کے لیے ان کے گھر جائے، ان کی تعزیت کرے، ان کو دلاسا دلائے، ان کو صبر دلائے، یہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہ بار بار آ رہا ہے، پہلے بتلایا جا چکا ہے۔ وَكَانَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ رہے، حَتَّى يُصَلَّى، حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، یہاں تک کہ یہ اس پر نماز پڑھ لیں، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ دی جائے، وَيُفْرَغَ، یا یفرغ، یہاں تک کہ یہ فارغ ہو جائے یا فارغ ہوا چلا جائے، من دفن، اس کے دفن کرنے سے، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ، تو یہ لوٹتا ہے، من الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْن، 2 قیرات اجر لے کر کے، کل قیرات، ہر قیرات، مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ہے، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، اور جس نے اس پر نماز پڑھی، اور جس نے اس پر کیا کری، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ثم رجع، واپس ہو گیا، قبل ان تدفن، جنازے کو دفن کرنے سے پہلے ہی، فإنه يرجع من الأجر بقيرات، تو وہ گھر واپس آ رہا ہے 1 قیرات ثواب لے کر کے۔ قیرات درہم کے، قیرات درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں، مگر یہاں دنیا کا قیرات مراد نہیں ہے، آخرت کے قیرات مراد ہے، اور آخرت کے قیرات احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا، احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ اگر سب لوگ شریک ہوں گے تو جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے سب کو 1 قیرات کے بدلے میں 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو جو آدمی تدفین تک جنازے کے ساتھ رہے گا اس کو 2 قیرات ملیں گے، اور جو صرف جنازہ پڑھے گا اور کیا کہتے ہیں تدفین میں شامل نہیں رہے گا تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جنازہ پڑھ کر لوگ خود قبر کھودتے تھے، پھر میت کو اتار کر خود ہی قبر بھرتے تھے، اس لیے ان کا علیحدہ ثواب رکھا گیا کہ نماز پڑھنے کا علیحدہ اور قبر میں دفن کرنے کا علیحدہ ثواب۔ اگر سب لوگ نماز پڑھ کے چل دیں گے تو سارا کام میت کے پسماندگان کو، میت کے رشتہ داروں کرنا پڑے گا، کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہوگا، اس لیے یہاں کیا کہتے ہیں فضیلت بیان کی گئی کہ ڈبل ثواب ملے گا۔ اب شہروں میں اگرچہ یہ صورت نہیں رہی ہے، شہروں میں کیا دیہاتوں میں بھی ابھی یہ صورت نہیں ہے، پہلے ہی قبر وغیرہ کسی آدمی کو متعین کیا ہوا ہے وہ اس کو کھدوا دیتے ہیں، قبر کھودنے والا آدمی رہتا ہے، وہی قبر بھرتا ہے، وہی قبر کھودتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی یہی حکم ہے کہ دوسرا قیرات تدفین نمٹنے تک، تدفین کے کام ختم ہونے تک ساتھ رہنے کی صورت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد لفظ ایمانن سے ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگلا باب آ رہا ہے، اگلا باب سے پہلے دیکھیے، تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اس حدیث کو عوف اعرابی سے روح نے اور عثمان المؤذن نے روایت کیا ہے۔
آپ سند پر نگاہ رکھیے، تو سند پر نگاہ رکھیں گے تو وہاں پر دیکھیے اوف آ رہا ہے، اوف کے بعد آ رہا ہے، اوف کے نیچے اوپر تو حسن ہے، اس سے نیچے ہے رو۔ یہ جو رو ہے، اوف سے نقل کرنے والے ایک راوی رو ہے، اور اوف ہی سے نقل کرنے والے ایک کون ہے؟ عثمان مؤذن ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ رو نے اوف کے دو استاد ذکر کیے ہیں، حسن اور محمد، ٹھیک ہے، حسن بصری اور محمد ابن سیرین، اور عثمان مؤذن نے صرف محمد ابن سیرین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے، یہ فرق بتانے کے لیے آگے عثمان مؤذن کی سند ذکر کر کے متابعت بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ متابعت بیان کی ہے، تاکہ دونوں روایتوں میں فرق معلوم ہو جائے۔ باب خوف المومن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، یہ باب مومن کے اس خوف کرنے کے بیان میں کہ لا یشعر، انجانے میں، نہ جاننے میں اس کے عمل حبط کر لیے جائے۔ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ خوف کرے مومن کہ اس کے عمل حبط کر لیے جائے، وہ لا یشعر، در حالانکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس باب میں دو مضمون ہے، غور سے سنیے تب یہ باب سمجھ میں آئے گا، اور کتاب کی عبارت پر نگاہ رکھیے۔ دو مضمون ہیں۔ پہلے مضمون کی دلیل میں تین آثار لائے ہیں، پھر دوسرا مضمون ہے اس کی دلیل میں آیت لائے ہیں، اس کے بعد دو حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے پہلی حدیث دوسرے مضمون سے متعلق ہے اور دوسری حدیث پہلے مضمون سے متعلق ہے۔ دیکھیں یہاں پر دو کیا کہتے ہیں مضمون کس طریقے سے۔ پہلا مضمون ہے خوف المومن ان یحبط عملہ، دوسرا مضمون ہے جو آگے چل کر کے آ رہا ہے وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان، یہ دوسرا مضمون ہے۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ مومن کو دھڑکا اور خوف لگا رہنا چاہیے کہ انجانے میں اس کا عمل حبط نہ کر لیے جائے، اور دوسرا مضمون ہے وما يحذر من التقاتل والعصيان، کہ تقاتل اور عصیان، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے اور نافرمانی کرنے سے اصرار پر ان کے کرنے پر اصرار کرنے سے یحذر، بچایا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا مضمون ہے۔ تو جو پہلا مضمون ہے دھڑکا لگا رہنا چاہیے، تین آثار ذکر کیے اس کے لیے، حضرت ابراہیم تیمی اور ابن ابی ملیکہ، ٹھیک ہے، ان کا کیا کہتے ہیں نقل کر رہے ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان تین آثار کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو مضمون ہے وما يحذر من الاسرار علی التقاتل والعصیان، یہ دیکھیے اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ آپ انگلی رکھیے اور اچھی طرح غور کیجیے۔ تو اس کی دلیل کے لیے آیت لائے ہیں، وہ آیت ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باب میں دو حدیثیں آئی ہیں، تو جو پہلی حدیث ہے وہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ پہلی حدیث جو ہے دوسرے مضمون سے متعلق وما يحذر من الاسرار التقاتل والعصیان سے متعلق ہے، اور دوسری جو حدیث ہے دوسرے نمبر پر حدیث آ رہی ہے وہ حضرت عبادہ بن الصامت کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، یہ والی حدیث۔ تو یہ والی حدیث جو ہے، یہ والی حدیث پہلے مضمون سے متعلق ہے، یعنی خوف، عمل کے حبط ہونے کا خوف آدمی کو لگا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ اور اس کا خلاصہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں کس طریقے سے ہے۔ یہ جو باب ہے اس باب میں دو عنوان ہیں، اس طرح سمجھ لیجیے۔ پہلا عنوان ہے خوف المؤمن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر، کہ مومن کو خوف کرنا چاہیے اس بات سے ان یحبط عملہ، کہ اس کے عمل حبط کر دیے جائیں، وهو لا یشعر، اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ پہلا عنوان ہے۔
اس پہلے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے کہیے پہلے اس مضمون کی دلیل میں 3 آثار لائے ہیں. ایک ہے ابراہیم التیمی کی بات اور ان کا اثر، دوسرا ہے ابن ابی ملیکہ کا اثر، اور تیسرا ہے حسن بصری کا اثر. ٹھیک ہے. پھر دوسرا مضمون ہے، دوسرا عنوان ہے، دوسرا ہیڈنگ ہے وما يحذر من الاسرار للتقاتل والعصيان من غیر توبۃ، کہ روکا جائے، بچایا جائے تقاتل عصیان پر اصرار کرنے سے، بغیر توبہ کے اصرار کرنے سے بچایا جائے، روکا جائے. اور اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آیت کریمہ ذکر کی ہے. کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ ہے. اس کے بعد 2 حدیث آئی ہے. پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ہے. یہ جو پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، یہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی دوسرے مضمون وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان سے متعلق ہے. اور دوسرے نمبر پر جو حدیث آ رہی ہے وہ عبادہ بن الصامت کی ہے. وہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پہلے مضمون خوف المومن ان يحبط عمله سے کیا ہے؟ متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا مضمون ہے مومن کو ہمیشہ یہ دھڑکا اور ڈر لگا رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. ظاہر ہے کہ جب کسی مومن کے اعمال کسی گناہ کی وجہ سے غارت ہوں گے تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ کمزور پڑے گا اور ایمان میں کمی آئے گی. تو ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. سورۃ الحجرات کی آیت ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کے سامنے زور سے مت بولو، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی اگر تمہارے زور سے بولنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں میل آ گیا تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض گناہوں کی وجہ سے زندگی بھر کا کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی کو، مسلمان کو، ایک ایمان والے کو اپنے اعمال کے سلسلہ میں یہ ڈر، یہ دھڑکا اور دل میں خوف رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل ختم نہ کر دیا جائے. مطمئن کبھی نہیں رہنا چاہیے، خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے. سب سے پہلا اثر ہے، اب ترجمہ کے ساتھ دیکھیے. سب سے پہلا اثر ہے ابراہیم التیمی رحمت اللہ علیہ کی. کیا ابراہیم التیمی کے اثر؟ قال ابراہیم التیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابراہیم التیمی جو ہے یہ لوگوں میں واعظ کہا کرتے تھے. یہ لوگوں میں اسی لیے دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے تابعی کانا واعظن، بین سطور میں تابعی اور اس کے نیچے لکھا ہوا کانا واعظن، یہ واعظ تھے. کیا کہتے ابراہیم التیمی؟ ما عرضت قولی علی عملی، میں نے پیش نہیں کیا قولی، اپنے قول کو، علی عملی، اپنے عمل پر، الا خشیت، مگر مجھے ڈر لگا ان اکون مکذبا یا مکذبا، کہ میں مکذب یا مکذب بن جاؤں. یعنی جب بھی میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنی بات کی تردید تو نہیں کر رہا ہوں، یعنی میرا عمل، میری تقریر اور میرے واعظ کے خلاف تو نہیں ہے. یہ مطلب اس وقت ہوگا جبکہ مکذباً اسم فاعل پڑھیں گے، اور اگر مکذباً اسم مفعول پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ میری تکذیب تو نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ مولوی کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور لفظی ترجمہ ہوگا اسم مفعول کی صورت، مکذباً کی صورت میں کہیں میں جھٹلایا ہوا تو نہیں ہوں گا. اور حاشیہ میں لکھا ہے کہ راجع اسم فاعل ہے. غرض مومن کو ہمیشہ اپنے اعمال کے بارے میں دھڑکا لگا رہنا چاہیے جیسے ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کو لگا رہتا تھا. ٹھیک ہے. وقال ابن ابی ملیکہ، دوسرا اثر ہے ابن ابی ملیکہ کا اثر.
ادرکت ثلاثین من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 30 صحابہ کو پایا، کلہم یخاف النفاق علی نفسی، کہ ان میں سے ہر ایک یخاف خوف کر رہے تھے النفاق، نفاق کا، علی نفسی، اپنے نفس پر، ما منہم احد، ان میں سے کوئی نہیں تھا یقول جو کہتا ہو انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، کہ وہ ایمان جبرائیل و میکائیل پر ہے، میکائیل و جبرائیل کی ایمان پر ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ان سے علم حاصل کیا، اور حاشیے میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، یعنی نفاق عملی سے ڈرے ہوئے تھے، یعنی ان سب کو یہ خوف اور خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم عملی طور پر منافق تو نہیں ہیں، اور ان صحابہ میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کا ایمان کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کے ایمان جیسا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے ایمانی کا ایمانی جبرائیل کہنا جائز تو ہے، مگر مثل ایمانی جبرائیل کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ مثلیت میں تمام صفات میں برابری ضروری ہے، اور تشبیہ کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے۔ بعض اوصاف میں برابری اگر ہو گئی ہو تو تشبیہ یعنی کاف کا استعمال کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں زید کل اسدی، یعنی زید وصف شجاعت میں شیر کی طرح ہے، لہذا ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ قول احناف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کاف استعمال کیا ہے، علی استعمال کیا ہے، کیونکہ علی ایمانی جبرائیل و میکائیل کا مطلب ہے کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے، سمجھ رہے ہیں، طرح ہے یعنی برابر ہے۔ چلیے آگے اگلا قول آ رہا ہے وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے ما خافہ الا مؤمن ولا امینہ الا منافق، کہ خوف نہیں کرتا ہے اس سے مگر مومن، اس سے کس سے؟ بین سطور میں منافق لکھا ہوا ہے، لیکن یہ منافق صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ ما خافہ میں ہو ضمیر لوٹے اللہ کی طرف، سمجھ رہے اللہ کی طرف، وما خافہ کہ نہیں خوف کرتا ہے اللہ سے مگر مومن، ولا امین ہو اور کوئی اللہ کی طرف سے بے خوف نہیں بنتا ہے الا منافق، مگر کیا؟ منافق۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مومن ڈرتا رہتا ہے اور منافق بے خوف رہتا ہے، چونچہ جب چاہے اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص سچا پکا مومن ہوتا ہے اس کے دل کو دیکھو تو اس کے دل میں خوف ہوگا کہ اللہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صرف نام کا مسلمان ہے، اس کے دل کو ٹٹولو تو اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہوگا کہ جنت تو ہماری جاگیر ہے، اللہ ہمیں نہیں بخشیں گے تو کس کے بخشیں گے۔ ایسا شخص عملی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مضمون وما يحذر من الاسرار، وما اور وہ چیز یحذر ڈرایا جا رہا ہے جس سے مومن کو، وہ کیا ہے؟ من الاسرار علی التقاتل والعصیان، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے اور نافرمانی کرنے سے، من غیر توبۃ بغیر توبہ کے، تو اس یعنی باہمی قتال پر اور گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا، یعنی دوسری چیز جس سے مومن کو ڈرنا چاہیے وہ گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور معافی کا طلبگار ہو، فوراً معافی چاہ لے، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، فوراً بارگاہ الہی سے بخشش کے خواستگار ہوئے، گناہ پر اڑے نہیں رہے۔ گناہ پر اڑنا شیطان کا کام ہے، آج تک شیطان اڑا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں متقیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ راہ خدا مال خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی سبیل اللہ طوعا و کرہا، تنگی میں بھی خوشی میں بھی، اور جب ناگوار بات پیش آئے تب بھی،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ بھی پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو حضور یہ کیا کہتے ہیں؟ توبہ کے بغیر کیا کہتے ہیں؟ گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً کیا کر لے آدمی؟ توبہ کر لے۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التوبہ مستمت فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پہلے صلاۃ التوبہ پڑھے۔ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے، پھر اس گناہ کی معافی مانگے۔ اور متقیوں کی خاص صفت یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، فوراً صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا نیک لوگوں کی صفت ہے، نیک لوگوں کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب حدیث دیکھیے۔ سب سے پہلی حدیث زبید کی ہے۔ قال کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو وائل سے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ، یہ ہے ابو وائل شقیق بن سلمہ، یہ محدثین میں سے ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان سے سوال کیا، کس کے بارے میں سوال کیا؟ عن المرجئۃ، مرجیہ کے بارے میں سوال کیا۔ فقالا، تو جواب دیا ابو وائل شقیق بن سلمہ تابعین ہے، کیا؟ حدثنی عبداللہ ابن مسعود، یہاں ابن مسعود لکھا ہوا نہیں ہو، میں نے ایسے ہی پڑھ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے بیان کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور وہ قتال ہو کفر، اس کو قتال کرنا، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ معاصی ایمان کے ساتھ مضر ہے۔ بھائی دین کے دو دائرے، ایک چھوٹا دائرہ وہ دینداری کا دائرہ ہے، اور اس سے نکلنے والا فاسق ہوتا ہے، ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے، اور وہ دین کا دائرہ ہوتا ہے، اس سے نکلنے والا تو کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ، خوارج وغیرہ جو گمراہ فرقے ہیں، اس قسم کی حدیث سے استدلال کیا اور کہا ہے کہ بڑا گناہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ وعید جو حدیث میں ہے، اور یہاں یہ ناقص کو کل عدم فرض کر کے کلام کیا گیا ہے، یعنی مسلمان کا قتال کرنے والا مسلمان ہے مگر اس کا ایمان ناقص ہے، تو ناقص ایمان کو گویا کہ یہ سمجھا گیا کہ ایمان ہے ہی نہیں، جبکہ ایمان ہے، سمجھ رہے؟ تو اس ناقص ایمان کو کل عدم سمجھ کر کے کافر کہا جا رہا ہے۔ زجر التوبیخ کے موقع پر ایسا کیا جاتا ہے، ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی طالب علم آتا ہے اور اس طالب علم کو مکلف بنایا گیا تھا، وہ کاپی لکھ کر کے لائے، لیکن جتنی کاپی لکھنی تھی پوری کاپی نہیں لکھی ہے، کاپی میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں تم نے تو لکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کم لکھ کے لایا لیکن لکھ کے تو لایا ہے، ناقص لکھ کے لایا ہے، تو نقص کی وجہ سے مکمل کی نفی کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان گناہوں کرنے کی وجہ سے ایمان میں نقص آیا